بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں بلا تاخیر دعوت دوں گا محترم جناب سید سبتین نقوی حافظہ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك وقال الله تعالى في مقام آخر وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور۔ ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، میں انشاءاللہ تہاڑے اور حضرت قائد محترم دے خطاب دے درمیان حائل نہیں رہاں گا۔ جو ہی حضرت قائد محترم سٹیج پہ تشریف لائے تو انشاءاللہ اپنی گفتگو کلوش کر دیاں گا، توجہ میری طرف رہے۔ مستدرک حاکم دی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اندر دنیا دا مال اللہ ہر انسان نو دیندہ ہے، چاہے اس نال محبت کرے یا نہ کرے، لیکن عقیدہ توحید اس نو عطا کر دے جس نال اللہ محبت کرے۔ عقیدہ توحید دا فہم جس شخص نو نصیب ہو گیا ہے، وہ یقین کر لے کہ اللہ ایسے انسان نال محبت کر دے۔ آل الحدیث سے اللہ دی رحمت ہے کہ سانو اللہ نے عقیدہ توحید عطا فرمایا، اور دنیا چ کوئی ایسا انسان موجود نہیں جو قابل ذکر ہوئے اور وہ اہل حدیث نو مشرک کہندہ ہوئے۔ دنیا چ کوئی ایسا انسان نہیں جو اہل حدیث نو مشرک کہے یا کہہ کے شرک ثابت کرے۔ اللہ دی زمین تے صرف ایک گروہ آل الحدیث دا ہے جس دے عقیدے اندر شرک موجود نہیں، اور جس دے عقیدے اندر شرک نہ ہوئے اس دے بارے قرآن پاک نے کی ارشاد فرمایا، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ ہدایت یافتہ حق والا گروہ وہی ہے جس گروہ دے عقیدے اندر شرک موجود نہیں۔ شرک تو اللہ نے اہل حدیث نو پاک رکھیے، یہ اللہ دی رحمت اس دی عنایت ہے۔ فرما اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ جدو اللہ کسی نے اپنا دوست بنا لے، اللہ اس نے شرک دے اندھیریاں چو نکال کے عقیدہ توحید دا نور عطا فرماندے۔ آئیے غور نہ سنیے، توجہ فرمائیے، جو میں پیغام دینا چاہنا
کہ آل الحدیث دا عقید ہے کہ اس اللہ دی زمین دے اتے رب دی مخلوق دے اندر کوئی مشکل کشا حاجت روا نفع نقصان دا کوئی مالک نہیں ہے، اس سارے اختیارات دا مالک اللہ ہے، مشکل کشا بھی صرف اللہ ہے، حاجت روا بھی صرف اللہ ہے، اور ساری کائنات دا خالق مالک صرف اللہ ہے۔ اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے۔ ساری مخلوق تو اعلیٰ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک ہے۔ جدوں اللہ دے پیغمبر دی ذات امام الانبیاء خطیب الانبیاء اشرف الخالق افضل الخالق جو رب دی ساری مخلوق اندر افضل ترین نے، اگر او حاجت روا مشکل کشا نفع و نقصان دے مالک نہیں تو پھر اللہ دی زمین تے اور کوئی دوسرا ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ پوری توجہ فرمائیے کہ میں تھوڑے جے وقت دے اندر میں ایک پیغام دیا، آواز آ رہی سی کہ 1.5 گھنٹہ گفتگو ہونی چاہیے ہے۔ سنیے، ایک سٹیج دا نظم اور جماعت دا ایک ضابطہ ہوندے، علماء کرام دی موجودگی اور کثرت جدوں تشریف لائے کسی جلسے اندر تو مطالبہ مناسب نہیں کہ ٹائم فلان زیادہ دیا جائے، تھوڑے بڑا ہوئے خطیب یا چھوٹا سب دا سٹیج تے برابر حق ہے۔ آئیے سنیے پوری ذمہ داری نل میں جو چند گزارشات عرض کرنا چاہتا، بات تھوڑی ہوئے اور تھوڑے وقت دے اندر اگر میں اپنی بات پیغام تو سمجھا دیا تو 1.5 گھنٹہ گفتگو کرنا ضروری لازم نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ نظم دی پابندی کرتے ہوئے حضرت قائد محترم اور تواڈے خطاب کے درمیان انشاءاللہ حائل نہیں رہوں گا۔ غور نہ سنیے، بات سنیے۔ ویسے بھی میری کچھ قسمت ہی ایسی ہے، قصور میں آواں تے ویسے ہی منو ٹائم اللہ دی رحمت نہ 1:30-2 بجے لبدا ہے تے آدھا گھنٹہ ہی لبدا ہے۔ اس واسطے میں اپنی بات تھوڑے جے وقت دے اندر کلوش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سنیے پیغام سنیے کہ ساڑھے ملک دے اندر جتنا شرک ہے شاید دنیا دے کسے نوکر دے اتے اتنا شرک نہ ہوئے، کسے ملک دے اندر اتنا شرک نہیں ہے جتنا میرے اور تواڈے ملک دے اندر شرک ہے۔ اس ملک جس نو صرف عقیدہ توحید دی بنیاد تے حاصل کیتا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس نام اس نعرے تے اس ملک نو حاصل کیتا گیا ہے۔ پھر میں کہہ سکنا جڑا شرک بیان کردہ ہے، مشرک شرک بیان کردہ ہے، اس نو اس ملک دے اندر شرک بیان کرن دا حق نہیں ہے۔ آل الحدیث نو نظریاتی قانونی اخلاقی طور تے حق ہے کہ پاکستان عقیدہ توحید بیان کرے، کیونکہ شرک دے نام تے ملک نہیں بنیا، رب دی توحید دے نام تے بنے۔ لہذا سانو اخلاقی نظریاتی حق ہے کہ اسی اس ملک دے اندر عقیدہ توحید بیان کریے۔ تو آئیے سنیے، میرے اور تواڈے ملک دے اندر باقی سارے معاملات اپنی جگہ، لیکن شرک اس قدر ہے، اللہ دا ادب احترام عزت ختم ہو چکی ہے۔ ہر بندہ دی نگاہ اندر اس دی کوئی پہچان تعارف نہیں ہے۔ اللہ دی عزت مقام جو اللہ پاک دا مقام عظمت ہے، اس تو لوگ نہ بلت نے نہیں پتہ کہ اللہ دی عزت کیا ہے، مقام کیا ہے، عظمت کیا ہے، شان کیا ہے۔ اگر یہ لوگ جانتے ہون کہ اللہ کون ہے، اللہ دا مقام عظمت شان کیا ہے، تو یاد رکھیے پھر کوئی آدمی قبر دی پوجا یا شرک دی طرف توجہ ہی نہ کرے۔ دیکھ لو ساڑھے ملک دے اندر ہر دا ادب احترام موجود ہے، لیکن اللہ دا ادب احترام کسی انسان کے ذہن کے اندر نہیں ہے۔ ہاں جس دے اللہ رحمت کرے فضل کرے، چند لوگ ایسے موجود نے، آل الحدیث دا ایسا گروہ موجود ہے جو رب دے تعارف، رب دی شان، مقام عظمت اور اس دی جناب مقام جو ہے امت دے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ آئیے غور نہ سنیے، توجہ فرمائیے۔ اتنا شرک ہے کسی نے کہہ کے ویکھ لو نا کہ جناب اللہ پاک نے تواڈے تے رحمت فرمائی ہے کہ اللہ نے تو عزت مقام بخشی ہے، جواب آئے گا ہاں سارے بزرگان دا کرم ہے۔ یہ کسی نے کہہ دو اللہ نے رحمت فرمائی ہے تو سا گڈی سنے اپنی خرید لئیے، جی بزرگان دا کرم ہے، ویکھ لو بزرگ کرم کرتے جا رہے جی۔ سنیا تو سا اپنی کوٹھی خریدیے، جی بزرگان دا کرم ہے۔ سنیا تواڈے شادی تو بعد 10 سال بعد اللہ نے تو بیٹا دیتا ہے، جی بزرگان دا کرم ہے۔ سنیا تواڈی دکان بڑی چل دی ہے، جی بزرگان دا کرم ہے۔ سنیا تواڈے ابے جی دا ایکسیڈنٹ ہویا، تواڈے ابے جی دی لت ٹوٹ گئی ہے، جی اللہ دی مرضی۔ ویکھ لو جدوں لت ٹوٹی ہے تے اللہ دی مرضی ہوئی ہے، وگرنہ مشرک نے ہمیشہ نام لیا تے غیر دا ہی نام لیا ہے کہ عزت دی ہے تو غیر نے، رزق دیا ہے تو غیر نے، اور جناب سب کچھ دیتا ہے تے غیر نے دیتا ہے۔ لیکن جب دکھ تے مصیبت آئی ہو تو نسبت اللہ وال کیتی ہے۔ جی میں سمجھ نہیں آئی اس طرح سمجھیے، ایک بندے دا بیٹا ہویا جا کے مبارک دو کہ سنیا اللہ نے تو بیٹا دیتا ہے، کہے گا ہاں بزرگان دا کرم ہے۔ جی وہی بیٹا ہفتے بعد مر جائے
پھر جا کے کہو کہ سنیا بیٹا فوت ہو گیا تے آندا ہاں ہاں جی اللہ دی مرضی. میں پوچھنا جدو جمعے ادو بزرگاں دی مرضی ہے, جدو مریا تے ادو اللہ دی مرضی کیوں ہے؟ ہن کہے نہ بزرگاں دی مرضی, اج کہے کہ حضرت علی پاک دی مرضی کہ میرا بیٹا مر گیا ہے, ہن کہے نبی پاک دی مرضی کہ میرا بیٹا مر گیا ہے, ہن کہنا حضرت علی حجویری دی مرضی کہ میرا بیٹا مر گیا ہے, ہن کہے بابے بلے شاہ دی مرضی کہ میرا بیٹا مر گیا ہے, ہن کہے بابے فرید دی مرضی کہ میرا بیٹا مر گیا ہے. ہن رب دا نام کیوں لے؟ اس عقیدے تے تن اہل حدیث شروع تو لے آنا چاہندا سی کہ جمٹ تو لے کے مرن تک تیرے سارے وجود تے مرضی چل دی ہمیشہ تے صرف رب دی چل دی ہے اور کسی تی مرضی نہیں چل دی. ہن جناب آوازہ دینا ہے کہ رب میری پکار میری حاجات نو جناب دور نہیں کردہ اور میری حجات نو پورا نہیں کردہ. اس والے کدے غور کیتا ہی جدو تو منگن جوگا بھی نہیں سے ادو اللہ تن عطا کرتا رہی ہے. ایک او وقت بھی تیرے تے آئے کہ تو ماں دے بطن دے اندر سے تو منگ نہیں سی سکدا, ادو بغیر منگے تن اللہ نے ماں دے بطن تن وجود بخشے. جدو تو منگ نہیں سکدا ادو تنو بغیر منگن تو اللہ نے اکھا تے وجود عطا کیتے. جدو تو منگ نہیں سے سکدا تیری پرورش دا ماں دے پیٹ چ انتظام کیتے. جدو تو منگ نہ سکدا ادو تن ماں دے پیٹ تو باہر لے آمدے. جدو تو منگ نہ سکدا ادو تیری خوراک دا ماں دی چھاتی تے انتظام کیتے. جدو تو منگ نہ سکدا ادو تین وجود بخشے. جدو تو منگ نہ سکدا ادو جناب تن سب کچھ عطا کرتا رہے. جدو تو منگ نہ سکدا ادو تیری خوراک دا انتظام کرتا رہے. جدو تو منگن جوگا کوئی نہیں ادو تیری تعلیم و تربیت انتظام تیرے والدین کردن رب انتظام کرتا رہے. ہن جدو 15-16 سال جوانی پہنچے ہن بکواس کرنا ہے کہ رب میری نہیں سندا تے بندہ سندا ہے. ہن رب میری بات نہیں سندا تے غازی عباس دا پنجا سندا ہے. ہن رب میری دعا نہیں سندا تے حضرت مولا حسین دا گھوڑا سندا ہے. ہن میری رب بات نہیں سندا تے بابا فرید سندا ہے. ہن میری رب بات نہیں سندا تے علی حجویری سندا ہے. ہن میرا رب بات نہیں سندا تے ملنگ تے کلندر تے مجذوب سندا ہے. جدوں تو منگن جوگا نہ ہے ادو سب کچھ رب عطا کرتا رہے. جدوں منگن جوگا ہو گئے ادو زبان کھولی کہ رب میری نہیں سندا تے ہن پنجا سندا ہے. رب نہیں سندا تے بندہ سندا ہے. نہیں نہیں ہر حال ہی سندا ہے تے میرا صرف رب سندا ہے. رب تو علاوہ اس کائنات دی اندر کوئی ایسی ذات و شخصیت نہیں ہے, کوئی رب تو علاوہ کوئی مخلوق ہے ایسا نہیں ہے جو تیری پکار سنے, تیری حاجات نو جناب پورا کرے, تیری مشکلات نو حل کرے. سنیے ساری کائنات دے سردار سرتاج امام الانبیاء او خود مشکل کچھ مشکلات دی اندر نے, او خود حاجات دی اندر نے, او خود جناب حاجت مند نے. تیرے مشکل کشا حاجت رواں نہیں نے, تو غلط آنے کہ تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. حتیٰ کہ اس قسم دے جملے بھی میں سنے لوگ کہندے ہوئے جناب تسی بھی سنتے ہو گے کہ تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. بلکہ ایک لاہور تا مولوی اس نے بڑے پیار انداز بات کہی, کہنے لگا جڑا رزق ہے نا پوری دنیا اندر اے نبی پاک ونڈتے نے, نبی پاک تقسیم کرتے نے. رزق دیندہ اللہ اگے نبی پاک تقسیم کرتے نے. تاں سیانے کہ تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں رزق دینے والا اللہ, اللہ روزے رسول تے رزق اتار دے. اگو نبی پاک جنوں جتنا چاند دے دن ونڈن تقسیم کرن. جدو یہ بات کہی پھر میں سوال کیا لیکن جواب نہ دے سکا. للکار کے سوال کیا کہ حضرت تیرا عقیدہ ہے کہ رزق اللہ دیں دے اور نبی پاک آگے تقسیم کرتے نے. پھر میرا سوال ہے, سوال نو حل کیجئے. میرا اعتراض ہے, میرے اعتراض نو دور کیجئے. میرا سوال ہے, سوال دا جواب دیجئے. کہنے لگا کون سا سوال ہے؟ میں کیا رزق دو قسم دا ہوندے حضرت, ایک رزق حلال ہوندے ایک رزق حرام ہوندے. سود رزق تو ہے لیکن رزق حرام ہے. جوئے والے دی کمائی رزق تو ہے لیکن رزق حرام ہے. بدکاری دی کمائی رزق تو ہے لیکن رزق حرام ہے. رشوت دی کمائی رزق تو ہے لیکن رزق حرام ہے. رزق دو قسم دا ہوندے, رزق حلال بھی ہوندے رزق حرام بھی ہوندے. تیرا عقیدہ کہ اللہ رزق عطا کر دے اگو پیغمبر تقسیم کر دن. بتلائیے رزق دو قسم دا ہوندے, حلال بھی ہوندے حرام بھی ہوندے. رزق حلال تے تیرے بقول پیغمبر تقسیم کرتے نے. بتلائیے تو صحیح رزق حرام تقسیم کون کر دے؟ رزق حرام کون تقسیم کر دے؟ تعین کیجئے. بتلائیے سوال نو حل کیجئے. کہنے لگا رزق حلال تو نبی پاک تقسیم کر دیں لیکن رزق حرام تو رب ہی ونڈدا ہوئے گا. ہن پیغمبر پاسے جان لگیا تکلیف پریشانی ہوندی سی نا, پیغمبر دی عزت شان مقام محفوظ نہیں سی رہندا. کہنے لگا رزق حرام رب تقسیم کردا ہوئے گا, نعوذ باللہ. پھر میں کیا قرآن نے سچ کیا ہے کہ ما قدر اللہ حق کا قدر ہے
مشرکان اللہ دے قدر نو پہچانیا نہیں. کتے رب اعلان فرماندا ہے مالکم لا ترجون للہ وقارا. لوگو تن کی ہو گیا تہاڈی نظر وچ میرا وقار ہی کوئی نہیں. جناب ہر دا ادب احترام کردے ہو, اپنے خالق و مالک دے ادب و احترام تسی نہیں سمجھے کہ تہاڈے رب دی شان مقام عزت عظمت کیا ہے. کہن لگے نہیں جڑے اسی انبیاء اولیاء نو اختیارات تقسیم کرنے نا, یاد رکھیے معجزات پیش کر کے انبیاء دی مشکل کشائی ثابت کرنے والوں اور جناب کرامات پیش کر کے جناب اولیاء کرام دی مشکل کشائی حاجت روائی ثابت کرنے والوں سنیے, جدوں بھی کوئی مشرک شرک بیان کرے گا کہ انبیاء اولیاء مشکل کشا حاجت روا نے, وہ جدہ اپنے دلیل دی اندر معجزہ بیان کرے گا, کدے پیغمبر دا معجزہ بیان کرے گا, کدے ولی دی کرامت بیان کرے گا. سنیے جڑا معجزہ پیغمبر دا ہوندے کرامت ولی دی ہوندی ہے, او دے اندر جناب وہ قانون تے ضابطہ نہیں ہوندا, وہ اللہ دی قدرت دا اظہار ہوندے, ضابطہ تے قانون نہیں. جے میں کس طرح کہن لگے کس طرح میں کہ سنیے سمجھیے, ایک بندہ جے جناب اپنے آپ نو آگ دی اندر چھلانگ مار لوے اور بندہ جناب وہ مر جائے, آگے چھلانگ مار کے جل کے راکھ ہو جائے مر جائے, اس نو کی کہو گے توڑے لاکے اس نے کی کیتی ہے خودکشی. جی او کہے میں قرآن دی آیت تے عمل کیتا ہے, میں نے آگ نو جلایا میں نو کیوں ہے. ابراہیم علیہ السلام آگے چ نہیں سی گئے, میں تو تجربہ کرن لگا کہ آگ جلان دی ہے یا نہیں, لیکن اس نے جلا چھڑیا, قرآن ہی تے ہوندہ سی آگ نے جلایا جلان دی نہیں. ابراہیم علیہ السلام آگ گچ گئے, آگ نے جلایا نہیں. دنیا پکار کے کہے گی تو غلط کہنے, وہ پیغمبر دا معجزہ قانون, وہ معجزہ قانون نہیں ضابطہ نہیں, وہ معجزہ ہے قانون نہیں ہے ضابطہ نہیں ہے. جی میں میرے سرگودے شہر تے اندر ایک مولوی صاحب میں نو کہن لگے شاہ جی تسی آندو اسی سچے ہیں اسی سچے ہیں فیصلہ نہ کریے. میں کہنے لگا آگ جلانے ایک چوک, تو بھی آجا چھلانگ مار آگ دے اندر, میں بھی چھلانگ مارنا آگ دے اندر, جڑا سچا ہوئے گا جڑا بچ جائے گا, جڑا جھوٹا ہوئے گا جل جائے گا. میں کہا حضرت سنو, اسا تے کلمہ پڑھے یہ دے واسطے کہ سانو اللہ آگ تو محفوظ رکھے, جے کلمہ پڑھ کے بھی آگے جوڑیں پھر فائدہ کی ہے کلمہ پڑھن دا, سچا تے جھوٹا کہ میں پتہ چلے گا. میں کہا فیصلہ ہی کرنا ہے نا کہ دو جو سچا کیڑا جھوٹا کیڑا ہے. کہنے لگے ہاں, تے میں کہا پھر فیصلہ تے تو آڈے نہ لئی ہو جانا ہے. جنہوں کہ میں کہا آگ میں جلانا چھلانگ تسی مارو, جے تسی بچ گئے تے سچے, جے جل گئے تے جھوٹے. جدو فیصلہ ایک نال ہونا ہے, دو نے خام خواہ آگے پہن دی لوڑ کیڑی, فیصلہ تے توڑے نہ لئی ہو جانا ہے نا. اگر میں جلنا چھلانگ تسی مار لو, جناب ایسے بنا ابہامات پیش کر کے امت نو گمراہ کرن دی کوشش کر دے کہ معجزہ پیغمبر دا معجزہ قانون نہیں ہے. جے ایویں سمجھ نہیں آئی, میں اور آسان جا مسئلہ سمجھانا. اگر اللہ نہ کرے کسی عورت تے ہاں بچہ پیدا ہو جائے, نکاح تو پہلے شادی تو پہلے نکاح نہیں ہویا, رخصتی نہیں ہوئی, نکاح نہیں ہوا, عورت کہ ہاں بچہ پیدا ہو جائے, کیا کوئی غیرت والا بندہ قبول کر لے گا؟ ہو سکتا ہے کوئی ماننے نہیں مننے گا. ہر بندہ تسلیم چاہے کسی مسلک دا ہوئے قبول نہیں کرے گا. عورت وال ہر بندہ جناب نظر تیز نال ویکھے گا, باپ تے اس منصوبے تے اس عورت نو قتل کریے, بھائیے تے اس منصوبے تے اس عورت نو قتل کر دئیے, رشتہ داروں دے قتل دے منصوبے پروگرام اس عورت دا نام و نشان مٹا دئیے, جنہیں ساڑی پگڑی عزت نو خاک اندر ملا دیتا ہے. جی عورت باپ نو کہے خبردار میرے وال کوئی تیز نظر نہ ویکھے, نہ میرا بھائی نہ میرے رشتہ دار, جیڑا میرا بچہ پیدا ہوئے اے دی پیداش درست ہے, میں لاؤ اپنے قاضی نو, لاؤ جج تھانے تار نو, لاؤ جناب جج نو, لیاؤ قاضی نو, لیاؤ عدالت نو, لیاؤ حکومت نو, لیاؤ پنچایت نو, لیاؤ برادری نو. میں قرآن چو ثابت کرنی ہے کہ ایویں بھی ہو سکتا ہے یہ پنچایت لگ جائے, علماء بریلوی آجن, علماء دیوبند اہل حدیث, علماء شیعہ آجن, سارے علماء سارے مسالک دے بیجن. اے عورت کہے سارے علماء دا فتوی کہ میرے نکاح تو پہلے بچہ پیدا ہوئے, اے بچہ حلالی نہیں ہے, جبکہ میں قرآن پیش کرنی ہے. اے چاروں علماء بھی غلط کہہ رہے ہیں, اے قاضی تے وقت دے جج تے پنچایت والے بھی غلط کہہ رہے ہیں. یہ عورت قرآن دی آیت پڑھے, سورہ مریم پڑھے, سورہ آل عمران پڑھے کہ عیسیٰ بن مریم پیدا ہوئے, مائی مریم علیہ السلام تے ہاں تے او جے بغیر نکاح تو بغیر شور تو بچہ عیسیٰ بن مریم پیدا ہو سکتے, تے میرا بچہ پیدا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کوئی ہے مولوی جڑا دلیل مان لے گا نا تسلیم کر لو گے؟ نہیں کہیں گے نہیں. اے عورت جھوٹ بول دی ہے, بدکارہ عورت,
ضرورت ہے، انہوں رجم کر دو، پتھر مارو، انہوں ختم کر دو، یا اے جناب یا اس نو سنب کوڑے مارو، یہ شریعت دی سزا اس تے لاگو کرو۔ اے جھوٹ بول رہی ہے، میں سوال کرنا جھوٹ کیوں بول رہی ہے؟ قرآن دی آیت پڑھ دیئے کہ بچہ پیدا ہو سکتے، سارے علماء کون قرآن پڑھے تامی جھوٹی ہے، کیوں کہ او معجزہ قانون نہیں، جیڑا معجزہ تو مشکل کشائی ثابت کرے قرآن پڑھے تے سمجھو پھر بھی جھوٹ پہ بولتا ہے۔ حق بات نہیں کہندا کہ معجزہ قانون نہیں ہوندہ، ضابطہ نہیں ہوندہ، ضابطہ کی یہ قرآن نے کی اعلان فرمایا ہے، فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے میں اللہ دے خزانے دا مالک نہیں، میرے محبوب اعلان فرما دیجئے میں مختار کل نہیں، میں حاجت روا نہیں، میں مشکل کشا نہیں، جے میرے مصطفیٰ مشکل کشا نہیں پھر بتلاؤ اللہ دی زمین تے اور کون ہو سکتا ہے؟ جے میرے مصطفیٰ حاجت روا نہیں پھر اور کون ہو سکتا ہے مشکل کشا حاجت روا؟ سنیے قرآن پڑھ دے جائیے، حدیث تو مطالعہ کر دے جائیے، ثابت ہوئے کہ مشکل کشا حاجت روا کون ہے؟ جنہوں تسی پکار دیو انہاں دے بارے قرآن کی اعلان کرنا ہے، فرما وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، جے جان دے ہوندے تے سانو سانگلے ہل دے وچوں بزرگ ٹالی پٹن دیندا۔ وہابیاں نے پٹی سی نا اللہ دی رحمت نا، جے تواڈے علاقے کوئی پٹوانا چاہے تا ساڈی خدمات پھر حاضر نے۔ جناب ٹالی پٹی گئی سانگلے ہل ضلع ننکانے اندر، انہاں کیا ایک بندہ کہنے لگا ساڑھے بزرگاں دی جیڑے ٹالی سکی ہوئی قبر تے دربار تے جیڑی پٹ لوے بابا دی لتا توڑ دیں دے تے کوئی نہیں پٹ سکدا، وہابی جے پٹ لون تے میں لاکھ روپیہ بھی دیاں گا تے اہل حدیث بھی ہو جاں گا۔ انہاں ساتھیہ میں نے فون کیتا، میں کہا جاؤ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوندہ، بات طے ہوگی جدو جان لگے نا، انہاں میں نے پھر فون کیتا شاہ جی کچھ ہو ہی نہ جائے، میں کہا کچھ نہیں ہوندہ، ہن تک دے کہندے رہے ہو مردے کچھ نہیں کر سکتے، ڈردے ہو جاؤ کچھ نہیں ہوندہ۔ کہ وہ جڑی ٹالی کرینا نہیں سی پٹ سکیاں، وہابیاں نے 30-35-40 منٹ پٹی تے ٹرالی چھٹی نا تے میں نے فون کیتا شاہ جی مبارک کوئی ٹالی پٹی گئی ہے کچھ بھی نہیں ہویا۔ پھر چند دن بعد اس مسجد جلسہ دی جتھے وہ ٹالی ہجے بھی دا مٹ جڑا پہ میں جدوں تقریب واسطے گیا تے میں کہ سنو اے درخت پٹوایا جے ٹالی پٹوائی جے، میں کہ لاکھ روپیہ دے کے ٹالی پٹوائی جے، اگوں جس قبر تو پٹوانی ہوئے 5,000 اے تو لاکھ ہی پٹھی ہے نا، اگوں انشاءاللہ 5,000 جے حکومت نو سمال لو تو انشاءاللہ مفت خدمت واسطے تیار ہاں۔ یہ درخنیاں کہنے لگے حیرانگی دی بات ہے وہابیاں نے پٹ کے میں لئی وہ تے کرینا نہ پٹ سکیاں، پرانی 50 سالہ یا 100 سالہ ٹالی ہے انہوں وہابیاں نے چھیتی پٹ کے میں لیا ہے۔ میں کہ تلو بابے ہاتھ مارے ہو تو اسا کھچ لئی، اے تے من لو نا با تلو بابے نے ہاتھ مارے جن بابے نے، میں کہ ہاں، میں کہ سا بابے نے رابطہ کیتا سی، بابا جی تسا سکی ہوئی ٹالی کی کرنی؟ اے تے آگ بالن دے کام آن دیئے تے توڑی قبر جنت دا بغیچہ ہوتے آگ دی لوڑ کوئی نہیں، اور اللہ نہ کرے اگر معاملہ الٹے تے آگ دی تھوڑ کوئی نہیں۔ جے توڑی قبر جنت دا بغیچہ ہے تے آگ دی تے جے اللہ نہ کرے معاملہ الٹے پھر آگ دی تھلے تھوڑ کوئی نہیں تے تسا اس ٹالین کی کرنے؟ بابا جی نے پتہ کی کیا ہے کہ وہ سی ڈی سن لو نا ٹالی علی، پہلے اعلان ہوندے حضرات جیڑا بابن مندہ ادھر ہو جائے جیڑا اللہ مندہ ادھر ہو جائے۔ انہیں بے وقوفہ نے بھی نہیں پتا بس یہ اللہ نو مندہ کہنے ٹھیک ہے جی بابل ادھر ہو جاؤ اللہ ادھر ہو جائے۔ وہ بابل ادھر ہو گئے جدو اللہ ادھر ہو گیا نا میں کہوں میں ہوں درمیان ہی پڑھا کہ وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں سیڈ تے ہو جاؤ، جیڑے بزرگ آلے بابل ادھر ہو جاؤ اللہ ادھر ہو جاؤ۔ پھر ٹالی پٹی وہابی پٹ کے لے گئے، میں کہا تلو بابے نے ہاتھ مارے اب تو اساں کھچ لئیے یا اے مان لو۔ میں کہا بابے نے پتہ کی کیا جن کیویں اسی توڑ دے ساں ساڑیاں تے جدوں ٹہنی توڑ دے ساں درخت تو بابا یا ہاتھ توڑ دے لتا توڑ دے سی۔ میں ایک بزرگ جو سی ولی دے کام یہی ہوندے یا کسی دے ہاتھ توڑ یا کسی دے لت توڑے، میں کہوں نے توڑ دا سی نہ جانے جی۔ میں کہا صاحب بابے نے رابطہ کی دا وہ بابا جی جے سان روپیہ بھی لکھ لبے تے پرانا درخت بھی لے جائیے تو ساں کی کرنا ہے؟ بابے نے پتہ کی گیا ہے دسو؟ میں کہا بابے نے کہا تسی لے جاؤ میرے کوئی طرح سارا پٹ کے لے جاؤ میرے کوئی طرح، لیکن خبردار تو نہ کوئی مشرک نہ آوے، مشرکن سیڈ تے کر دیا جے نہیں تو میں لتا توڑ دیا۔ جانے ہاں بابے نے کیا؟ میں کہا ہاں ازاں کیا مشرکو تو سیڈ تے ہو جاؤ، بابا تو بہت غصے جے
بہت ناراض ہے لتا توڑ دیں گے تسی پرے ہو جاؤ سانو کچھ نہیں آندا بابا ساڈنا وچوں راضی اساں درخت پٹھ لیا کہنے لے میں کہا یا اے من لو کہ بابا ساڈنا راضی ہے خوش ہے انہیں آپ پٹھوایا ہے تے جے اے نہیں نہ من دے پھر حقیقت مان لو جن کیڑی میں کہا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ کہاں یاد آئے قائد ملت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے قیامت کا دن ہوگا رب پوچھے گا احسان لذیر کیا لے کے آئے ہو تو ہم کہیں گے اے اللہ ہمارا اعمال نامہ دیکھ لے گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا لیکن تیری کبریاء کی قسم ہے ہم نے تیری ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کیا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ میرا ٹائم کٹ لیا جے بچو وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ اے میرے محبوب جی ذرا اعلان فرماؤ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ کہ آنکھاں والا نبی نہ برابر نہیں اللہ جی نہیں ہر بندہ جاننا ہے آنکھاں والا نبی نہ برابر نہیں فرما کہ آ روشنی تے اندھیرے برابر نہیں یا اللہ روشنی تے اندھیرے بھی برابر نہیں فرمایا دھوپ تے سایہ برابر ہے یا اللہ دھوپ تے سایہ برابر نہیں پھر فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ پھر مردے اور زندے بھی برابر پھر مردے اور زندے بھی برابر نہیں کہتے یاد آئے حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شہوپری اللہ ان دی قبر ترامتا فرمائے فرما کی کر دے سن کہ جناب کہیں پنڈا علاقے جناب مردیانو غسل مولوی دیں دے کئی پنڈا چا غسل مردیانو مولوی دی ڈیوٹی شامل ہوں دے با مرنا پرنا بھی دیاں گے تے میتن بھی تو صحیح نمانا ہے تے او خدمت شامل ہوں دے تے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ پتہ کی فرمانا فرمان دے سن مولوی او تو آنو اللہ نے مردے نمان تے کیوں لائے ادھے واسطے کہ تو صحیح ممبر تے کہنا ہے کہ مردے سن دیں تاکہ تن تسلی ہو جائے جدو مردے نواندے ہو نا تے پہلے استنجا کرواندے ہو پھر وضو کرواندے ہو حضرت شیخ القرآن نے فرمانا پہل مولوی جی تسلی کر لے آجے جیندہ ہے یا نہیں تو سجھے ممبر تے جا کے جھوٹ بولنا ہے بس سندا ہے ہون تسلی کر لیا جے جیندہ ہے یا نہیں تاکہ جھوٹ نہ بولنا پہ ممبر تے استنجا آپ کروان دے ہو نہلان دے آپ ہو غسل آپ دین دے ہو کفن آپ دین دے ہو دے آن دے ہو میت تے جدوں جنازہ شروع کر دے ہو کی آن دے ہو اہل حدیث تے جنازہ پڑھ دا تے آکے کہنا ہے اللہ اکبر جنازہ شروع ہو گیا ہے نیت دل دے رادے دنا میں زبان نہ نیت نہیں کی تھی لیکن تو تے زبان نہ نیت کی کرنا ہے کہ دعا جناب چار تکبیرہ فرد نماز کفایہ جنازہ سنا واسطے اللہ تعالیٰ دے درود واسطے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دعا واسطے حاضر زندے دے دعا واسطے حاضر زندے دے نہیں دعا واسطے حاضر میت دے بامی پیر دا جنازہ ہے بامی فقیر دا جنازہ ہے کیا نا دعا واسطے حاضر میت دے منی ای سامنے کی ہے دعا واسطے حاضر میت دے تے پھر جناب جنازے کیا نا ہے اللہم اغفر لے حینا و حینا انجھے یہ نا اللہم اغفر لے حینا و حینا نہیں اللہم اغفر لے حینا حینا اللہم اغفر لے حینا و میتنا ایتے میں جب میں مولوین کیا نا میں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گیا نے وفات پائی حضور نے توبہ توبہ وابیو انجنا کہو رسول اللہ علیہ وسلم نے وفات نہیں پائی آپ نہیں فوت ہوئے میں کہا نبی پاک دی عمر پاک کتنی سی 63 سال میں کہا فوت ہو گئے نہیں میں کہا رسول اللہ علیہ وسلم دی عمر پاک کتنی سی 63 سال ہے تے بچے نے بھی پتہ ہے تو میں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے فوت ہو گئے نے کہنے لگا نہیں عمر کی نہیں ہے 63 سال فوت ہو گئے نے جنے نہیں اچھا جن نبی پاک نے آخری نماز رفیدین کیتے تسی آندے اور رفیدین ہمیشہ کرنا چاہیے نبی پاک نے آخری نماز کیتے تو میں کہا نبی پاک نے آخری نماز پڑھ لئی ہے جنے نہیں سندہ نے نا
ہجے آخری میں کہا پھر سوال کیوں کرنا ہے؟ یہ آخری نماز ہجے پڑھی نہیں پھر سوال کیوں کرنا ہے؟ میں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو گئے تھے آپ دیا بیویاں بیوہ ہو گئی ہیں مند ہیں؟ یعنی جی بیویاں بیوہ ہو گئی ہیں. تو میں کہا حضور فوت ہو گئے؟ یعنی نہیں فوت نہیں ہوئے. میں کہا سنیں اما فاطمہ تزہرا نبی پاک وفات تو بعد 6 ماہ زندہ رہی نے. کسی عورت نے ماں فاطمہ مسکران دیا نہیں ویکھیا. دلال نبوت روایت موجود ہے. یعنی جی میں کہا دا مطلب ہے رسول اللہ فوت ہو گئے نے. کہنے لگے فوت نہیں ہوئے. میں کہا چلو ایویں سمجھ نہیں آئی تو میں دسو تے صحیح کہ نبی پاک نو وفات تو بعد غسل کس نے دیتا ہے؟ یعنی 3 صحابہ نے، حضرت علی، حضرت فضل تے حضرت عباس. 3 صحابہ نے، عباس، فضل تے حضرت علی نے. میں کہا نبی پاک فوت ہو گئے نا؟ جان نہیں فوت نہیں ہوئے. میں کہا نبی پاک نو قبر کس نے اتارے ہے؟ یعنی حضرت فضل تے عباس تے علی نے. میں کہا مصطفیٰ فوت ہو گئے نا؟ جان جی مصطفیٰ فوت نہیں ہوئے. میں کہا نبی پاک دے خلیفہ بلا فصل کون نے؟ جان ابو بکر صدیق نے. خلیفہ بلا فصل دا کی معنی ہوندا ہے؟ جان جڑے مصطفیٰ تو فوراً بعد دنیا تو آپ جان تو بعد خلیفہ بنے. میں کہتا مطلب ہے خلیفہ بلا فصل دا معنی ہے کہ مصطفیٰ فوت ہوں گے. کہنے لگا نہیں آپ فوت نہیں ہوئے. میں کہا سنے ہیں او اٹھنی بھی مکہ مدینہ چھوڑ گئی جس تے مصطفیٰ سوار ہوندے سن. کہنے لگا چھوڑ گئی ہے لیکن مصطفیٰ فوت نہیں ہوئے. میں کہا سنی اگلی بات سنیے، توجہ نال سنیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر بنی ہے یا نہیں؟ انہیں قبر تو بن گئی ہے. میں کہا فوت ہو گئے نہ جانے فوت نہیں ہوئے. میں کہا روضہ رسول مدینے ہے یا نہیں؟ روضہ رسول بھی مدینے ہے. میں کہا فوت ہوئے نے یا نہیں؟ کہنے لگے فوت نہیں ہوئے. میں کہا اللہ دے بندیا کیوں جھوٹ بولنا ہے؟ یہ روضہ مصطفیٰ حق ہے، یہ قبر مصطفیٰ حق ہے، یہ آپ دا کفن بھی حق ہے، آپ دا دفن بھی حق ہے، آپ دا فردن جنازہ بھی حق ہے، آپ دا غسل بھی حق ہے، آپ دی قبر بھی حق ہے، خلافت بلا فصل بھی حق ہے، یہ آپ دی بیویاں دا بیوہ ہونا بھی حق ہے، یہ آپ دی وراثت ساری بیت المال جمع ہونا حق ہے. تے پھر اے من لک وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افا امات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. پھر حق کے میرے مصطفیٰ دی موت بھی حق کے سنیے جو پیغام میں دینا چاہنا ہے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ. محبوبہ اکھا والا نبینا برابر نہیں، اکھا والا تے نبینا بھی برابر نہیں. فرمایا دھوپ تے روشنی برابر ہے، دھوپ تے صاحب برابر ہے. فرمایا نہیں روشنی تے اندھیرے برابر نہیں. تے قرآن کی اندر وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ. محبوب جی اعلان کر دیجئے پھر مردے اور زندے بھی برابر، مردے اور زندے بھی برابر نہیں. ان اللہ یسمع من یشاء، جنہوں اللہ چاہے سناوے. اے میرے اللہ دی شان ہے. حقیقت کی ہے، حق کی ہے، ضابطہ کی ہے، قانون کی ہے، عقیدہ کی ہے، منہج کی ہے، مسلک کی ہے، توحید کی ہے، سچ کی ہے. وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، مردے اور زندے برابر نہیں. اے حق ہے. ان اللہ یسمع من یشاء، جنہوں اللہ چاہے سناوے. زندن سناوے او دی مرضی، مردن سناوے او دی مرضی، زندن دا سننا ختم کر دے وے او دی مرضی، پہاڑن گلنا کرے او دی مرضی، زمین گلنا کرے او دی مرضی، سورت چنتے اگنل گلنا کرے اللہ دی مرضی ہے. او اپنی بات جنوں چاہے سناوے اے میرے رب دی مرضی ہے. لیکن قانون ضابطہ حق عقیدہ نظریہ کی ہے. وما یستوی الاحیاء ولا الاموات ان اللہ یسمع من یشاء. اگے قانون بنایا ہے وما انت بمسمع. او کڑیا خاص دے رہنے والوں سنو قرآن کی اعلان کردہ ہے وما انت. جائیے علماء کو پوچھئے انت دے مخاطب کون ہے؟ رب کنن کہہ رہے وما انت بمسمع. اے محبوبہ قبر دے ہوتے تسی کھڑے ہو، میں نہیں تسی نہیں. رب کنن مخاطب کردہ ہے وما انت
بے مسمل محبوبہ قبر ہوتے تسی کھڑے ہو اندر قبر کی دیو میں فرما وما انت بے مسمل من فی القبور من عموم واسطے ہاتھ مانا کیے اے محبوبہ قبر آدم پیغمبر دیو وے قبر موسیٰ پیغمبر دیو وے قبر ابراہیم دیو وے قبر اسماعیل دیو وے اندر میت پاک جناب حضرت یوسف دیو وے یعقوب دیو وے یونس دیو وے اندر میت پاک کسے پیغمبر دیو وے کسے دے آلہ تو آلہ ہستی دیو وے اندر قبر چ میت جس پیغمبر دیو وے جس ہستی شخصیت دیو وے تے قبر ہوتے کون ہوئے وما انتا محبوبہ تسی قبر دے ہوتے کھڑے ہو اندر حضرت آدم دی میت ہوئے نہ تصور جاؤ قصور دے رہنے والو اندر قبر حضرت میت آدم دیئے اتے مصطفیٰ کھڑے نے میت ابراہیم دیئے اتے مصطفیٰ کھڑے نے قبر جناب حضرت موسیٰ دیئے اتے میرے مصطفیٰ کھڑے نے قبر حضرت یوسف یعقوب دیئے اتے مصطفیٰ کھڑے نے تے قرآن نقشہ کی کھچ دے وما انتا میں تیری جھوٹیاں تعویلہ نو کی کرا رب دا قرآن سن آیت مقام سن قرآن کی اندائی وما انتا بمسمل من فی القبور محبوبہ میت جدی بھی ہوئے اتے تسی کھڑے ہو کوئی پکار ہوتے تو آڈی پکار بھی قبر والا نہیں سندا فرمانی قل اقول لکم اندی خزائن اللہ توجہ فرمائیے لمبی جناب ہاں نعرہ اس مولوی تقریر مرندہ ہے جدے بارے یقین ہوئے نا نعرہ مارے تقریر لمبی کرے تھی جڑا ویسے 3 گھنٹے جان نہ چھڑے انہوں نعرے مار کے ہور 4 گھنٹے کرنے جے فرمایا قل اقول لکم اندی خزائن اللہ محبوب جیلان فرما دیجئے میرا اللہ دے خزانے دا مالک نہیں کہنے لگے نہیں میں کہا مردہ نہیں سننا کہنے لگا مولوی جی مردہ واقعی نہیں سننا ایک مولوی نے عجیب نکتہ پٹھیا کہنے لگا مردہ نہیں سننا میں کہا اچھا کہنے لگا حدیثو ساڑھا بھی عقید ہے مردہ نہیں سندا میں کہا اللہ کرے کوئی مولوی سچ بولنے لگ پیا بعد ہم کہیں کہ مولوی سچ بول دینے جب اگلے دن اقتدار قادری صاحب نے زندگی پہلی باری سچ بولے ہے اللہ کرے آخری باری نہ ہوئے تو پتہ انہیں کی فرمایا ہے فرمانے رفع الیدین کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے میں کہا چلو شکر ہے کچھ تے گل منی ہے آدھا رفع الیدین کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے بندے بڑے حیران ہوئے بتایا قادری صاحب کی فرما رہے ہیں کہنے ہاں میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں رفع الیدین کرنے والے دیکھ لینا رفع الیدین کرنے والے قیامت والے دن جنت میں جائیں گے دیکھ لینا کیا امام بخاری جنت میں نہیں جائیں گے کہنے کہ وہ تو رفع الیدین کرتے تھے امام مسلم ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ بیان کر دے کہنے لگے سیدھی بات بتا رہا ہوں پیر عبدالقادر جیلانی بھی کرتے تھے تو وہ بھی جنت میں جائیں گے پھر آگے تھے پتہ کی فرمان لگے کہنے لگے میں اس لیے نہیں کرتا کہ میں حنفی ہوں میں چلو شکر ہے میں سمجھا با حدیث دی وجہ تو نہیں کرتا آنا میں اس لیے نہیں کرتا کہ میں حنفی ہوں میں کہتا تاج القادری صاحب میں اس لیے کرتا ہوں کہ میں حنفی نہیں ہوں آپ اس لیے نہیں کرتے کہ آپ حنفی ہیں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم حنفی ہاں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم حنفی نہیں ہیں تم اس لیے نہیں کرتے کہ تم حنفی ہو ہم اس لیے نہیں کرتے ہیں ہم کیونکہ حنفی نہیں ہیں حنفیت کی کوئی مجبوری ہوگی سن جڑی مجبوری ہو کیڑی ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا کہنے لگے سچ ایک مولوی نے پتہ کی کیا کہنے لگے ہم بھی کہتے ہیں مردے نہیں سنتے ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے مردے نہیں سنتے لیکن جو قبروں میں ہوتے ہیں وہ مردے ہوتے نہیں ہیں آدھا مردے نہیں سنتے لیکن قبر جو مردے ہوندے ہی نہیں مردے ہومن تے نہ سنن نہ مردے تے ہوندے ہی نہیں وہ وچ زندہ ہوندے نے مردے نہیں ہوندے لہذا مردے نہیں سنتے لیکن وچ جڑے بزرگ ہوندے نے مردے ہوندے وہ مردے ہی نہیں ہوندے تے میں کہ مولوی صاحب وچ مردے نہیں ہوندے جانے نہیں ہوندے میں کہ تجربہ نہ کریے انہوں تجربہ کے میں کہ جیندہ بزرگ دے دیو قصور دا جڑا پوری طرح پہنچے ہوئے توڑ تک
تواڈے ہاں بالکل پکا سچا پہنچیا ولی ہوئے جڑا تواڈے ہاں رجسٹرڈ ولی ہوئے جنہوں تسی ولی آندے او دے دیو جن کی کرنا ہے میں تجربہ کرنا ہے جن کی کرو گے میں 10 گھنٹے رکھ کے کول تو واپس کر دیا جن 10 گھنٹے بزرگن کی کرنا ہے میں کہ بزرگن کی کری تجربہ کرنا ہے جن تجربہ کی میں کرو گے میں کنو غسل دیاں گے جن جیندے نو میں کہ جی جن پھر میں کہ کفن دیاں گے جن زندے نو میں کہ ہاں جن پھر میں کہ پھر جنازہ پڑھاں گے جن زندے دا میں کہ تسی اگے مردے دا پڑھ دیو تو آڑے بھی زندے ہی ہوندے نے نا پڑھ دیاں گے جن پھر میں کہ پھر دفن کر دیاں گے جن پھر میں کہ ہوتے مٹی پا کے 5 گھنٹے ہوتے کھڑے ہو کے دعا کریں گے بھئی آلہ زندہ رکھی ہیں سب واپس کرنا ہے جن پھر میں کہ 5-7 گھنٹے بعد باہر کٹ کے تو انہیں واپس کر دیں گے جنہیں وہ تے مر جائے گا میں کہا اچھا زندہ دفن کریے تے مر جاندہ ہے جن جیتے جے مریا دفن کریے تے میں کہ سان کسے پاگل خانے داخل کرا دو بے وقوف ہو جس قبرے تسی مردے زندہ کیتی پھر دے ہو اللہ دی قسمیں تے زندہ دفن کر لو تجربہ واسطے دفن کر لو روز دا رولا ہی مکے زندہ دفن کر لو جے تے جیندہ روے تے مرد قبرے بزرگ مرے ہوئے بھی جیندے نے تے جے جیندہ بھی مر جائے جے جیندہ بھی جا کے مر جائے تے باہر کٹ کے انہوں کبھی یہ بولو مولوی صاحب تے نہ بولے سنائیے تے نہ سنے پھر من لے وَمَا يَسْتَوِلْ آیاؤ وَمَا يَسْتَوِلْ اے جگایا جے بزرگن اے نال آلین اٹھو ماشاءاللہ مولوی صاحب ستے ہو ماشاءاللہ فرنٹ سیٹ تے بیٹھ کے ستے ہو ہاں ہونے نے کول پوچھ لو بھئی نہ کوئی میری گال سنی نہ کاکھ نہیں سنی ساڑھا ستا نہیں سندا ساڑھا اللہ دی قسم ہے پکا ولی ہے ستا بھی نہیں سندا تے مردہ کیوں سندا ہے جاؤ علماء بریلویہ دیوبند کو پورے ادب و احترام نے پوچھو کہ ستا ہویا بندہ سندا یا نہیں سارے کہن گے ستا ہویا نہیں سندا تے پھر ہاتھ جوڑ کے آگو مولوی جی جے ستا ہویا بھی نہیں سندا تے مردہ بھی نہیں سننا سچ کیا قرآن نے مولوی جھوٹ بول دے قرآن سچن ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ قبر والے توڑی فریاد نہیں سن دے توڑی دعا نہیں سن دے کہن لگے حضرت جی میں کہا جی دسو فرماؤ کہن لگے تسی مردہ کل منگو تسی جناب خیرہ کل منگو تے تسی موائد ہو جی اسی منگیے تے مشرک ہو جانے ہاں میں کہا کیویں جن تسی اپنے گھر جا کے بیوین کل روٹی نہیں منگ دے بیوی نہ تو روٹی لیا بیوی غیر اللہ نہیں تے پیر فقیر بزرگ غیر اللہ نے اے بیوی غیر اللہ نہیں میں کہا مولوی جی ناراض نہ ہو جن کیوں میں کہا بیوی کول منگنا جائز ہے جن کیوں میں کہا نکاح ہوئے تے تواڈا او دے نکاح ہوئے بیوی نال تے ہویا نکاح او دے کول منگنا جائز ہے جن کیویں میں کہا گھر بندہ جائے بیوی گھر وچ موجود ہے انہوں کہ روٹی لیا دے پانی لیا دے بستر بچھا دے اے شرک نہیں اے مدد طاعت الاسباب جائز ہے شرک کی ہے بیوی پیکے گئی ہوئے تے بندہ گھر جائے تے ہو بھی کوئی نہ بندہ تے بیوی گئی سی پیکے تے بندہ کہے میری یہ بیوی ہے ایویں روٹی لیا دے جو کل دیتی سی روٹی لیا دے پانی لیا دے بستر بیچا کسے کیا مولوی صاحب کینوں کہہ رہے ہو جن بیوی نو کتھے جے جن پیکے گئی پھر جن بلا کے جن میری بیوی اتھو بھی سن دی تو بچو ہے میں کہا بیوی گئی ہوئے پیکے تے بندہ پچھو کہے روٹی لے آدے
تے کہے میری بیوی پیکے بھی ہوئے تے میری پچھوں دعاواں سن دیئے انہوں شرک کیا جانا ہے. بیوی کول موجود ہوئے تاتر سباب مدد لینا شرک نہیں. بیوی پیکے گئی ہوئے پچھوں پکارنا شرک ہے. اللہ دا ولی زندہ ہوئے کول موجود ہوئے او دے کول دعا کروانا شرک نہیں بلکہ سنت جائز ہے. تے جے اللہ دا ولی پیکے ٹر جائے یعنی فوت ہو جائے پھر انہوں پچھوں پکارنا شرک ہے. انہوں شرک کیا جانا ہے. قرآن کی آندہ ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي الْقُبُورِ. اسی واسطے حضرت علامہ احسان لیزی شہید رحمت اللہ علیہ قائد اہل حدیث قائد ملت اسلامیہ رحم اللہ فرمایا کردے سن آپ نے بڑے بانگے دول الفاظ دی اندر واس گاؤں الفاظ دی اندر اور بڑے جناب پیارے انداز فرمایا کردے سن کہ صرف ایک حدیث اور آپ نے کلمہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا صرف ایک حدیث قبروں کو پختہ کرنے کے بارے تم دے دو ہم تمہاری قبروں کو سونے اور چاندی کا بنا دیں گے لیکن تمہارے پاس قبروں کو پختہ کرنے کی ایک صحیح تو طور کی بات ہے ضعیف روایت بھی موجود نہیں ہے. جب قبروں کو پختہ کرنے کی تمہارے پاس دلیل موجود نہیں ہے تو پھر یہ اہل حدیث کی دعوت سنیے کہ قبروں کا احترام ہے لیکن ان پہ سجدہ حرام ہے. اور انشاءاللہ ہم پورے جرت کے ساتھ ہمت کے ساتھ علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کی اس فکر کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت قائد محترم حضرت علامہ حافظ ابتسام علیہ زہیر صاحب کی قیادت میں اگر تم جماعت کے ساتھ جمعیت اہل حدیث کا جرت اور ہمت کے ساتھ اگر قصور والو اگر تم جرت اور ہمت کے ساتھ حضرت قائد محترم کا ساتھ دو انتخاب کے اندر بھی ساتھ دو جس طرح جناب ویسے جان نچھاور کرنے کے لیے تم ہمہ وقت تیار رہتے ہو اگر انتخاب میں بھی ساتھ دو اگر میرے قائد محترم اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں تو ہم انشاءاللہ یہ انقلاب یہ سوچ یہ قرارداد انشاءاللہ اسمبلی تک یہ آواز کو پہنچائیں گے کہ قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ حرام ہے. یا ہمارے پاس کوئی ایک دلیل لائیے کہ قبروں کو پختہ کرنا جائز ہو. اگر جائز نہیں ہے تو پھر سن لیجئے کہ اہل حدیث کا پیغام کہ ہم انشاءاللہ قبروں کا احترام کرتے ہیں لیکن ان کو پختہ کرنا جناب جائز نہیں سمجھتے. جاؤ آج بھی مدینہ منورہ میں روضہ رسول کے پاس جائیے. آج بھی حجرہ مصطفیٰ کو جو آس پر حجرہ مصطفیٰ بنایا گیا ہے وہ قبر مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے ہے. آج بھی روضہ رسول کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہو جائیے. آج بھی قبر پاک اسی طرح کچی ہے جس طرح صحابہ کرام نے آپ کی قبر کو بنایا تھا. اگر آج پیغمبر کی قبر کچی ہے امام الانبیاء کی قبر کچی ہے اگر بقیع کے قبرستان میں علامہ شہید کی قبر کچی ہے اگر بقیع کے قبرستان میں خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کی قبر کچی ہے اگر بقیع کے قبرستان میں سیدنا امام زین العابدین کی قبر کچی ہے اگر بقیع کے قبرستان میں صدیقہ کائنات امی عائشہ صدیقہ کی قبر کچی ہے اگر جناب بقیع کے قبرستان میں میرے عثمان کی قبر کچی ہے پھر کون ہے رب کی زمین پر جس کی قبر کو پختہ کیا جائے. میں پاکستان کے سارے صوفیاء کی قبروں کو پیغمبر کی قبر کی مٹی کے ذرے پر قربان کر سکتا ہوں. اگر پیغمبر کی قبر کچی ہے صدیق و عمر کی قبر کچی ہے تو ہر مومن کی قبر کو کچا ہونا چاہیے اور ایک بالشت جناب اونچی ہو. یہ پیغمبر کی سیرت آپ کا پیغام ہے اور انشاءاللہ وقت آئے گا کہ ہم یہ منوائیں گے پاکستان کی فضاؤں سے کہ قبروں کا احترام ہے مگر ان کو سجدہ حرام ہے. فرما وما یستوی ٹھیک قدم بڑھاؤ جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا لما تیرا قافلہ لما تیرا قافلہ نعرہ تکبیر. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور.
زندے اور مردے برابر نہیں جنہوں اللہ چاہے سنا دے وے محبوب تسی قبر والوں سنا سکتے جڑا اہل قبور نو پکار دا ہے قرآن کی اعلان کرنا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اور ایک نیا مسئلہ نکلے آج کل نواں ایک مجرا موضوع مارکیٹ چاہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے سن میری امت کوئی مشرک ہو ہی نہیں سکتا لہذا جی میں توڑا دل کرے کردے رہو تسی مشرک نہیں ہو سکتے۔ ایک مولوی 7 گھنٹے تقریر کی تھی کہ نبی پاک دی امت کو مشرک ہو ہی نہیں سکتا۔ بخاری شریف دی حدیث پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ کرام نو من کوئی خطرہ نہیں تسی میرے بعد شرک کرو گے۔ میں کہ یہ دو معنی مفسرین محدثین امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری بیان فرمایا نے۔ ایک معنی آتے ہے کہ پیغمبر دے صحابہ کرام چ کوئی مشرک ہو سکتا نہیں، دوسرا معنی ہے کہ پیغمبر دی ساری امت مل کے مشرک ہو سکتی نہیں۔ ایک گروہ عقیدہ توحید پر آج بھی قائم اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ اس حدیث دے دو معنی محدثین مفسرین نے بیان فرمائے، کہنے لگے نہیں اس حدیث دے معنی ہے کہ پیغمبر دی امت کوئی مشرک ہو ہی نہیں سکتا۔ 7 گھنٹے تقریر کی تھی مگر رکا آیا کہ قبر پر سجدہ کرنا شرک ہے یا نہیں۔ مولوی صاحب رکا پڑھ کہنے لگے ہم کب کہتے ہیں سجدہ کرو، جو کرتے ہیں وہ شرک ہی کرتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے ہماری کوئی کتاب دکھائیے، ہمارے کوئی فتوہ دکھائیے، ہماری کوئی کیسٹ لائیے جس میں یہ ہو کہ قبروں پہ سجدہ کرنا جائز ہے۔ جب ہم قبروں پہ سجدہ کرنے کو جائز ہی نہیں سمجھتے تو لہذا جو کرتا ہے وہ شرک ہے، کرنے والا جو شرک کر رہا ہے لہذا ہم قبروں پہ سجدے کو جائز نہیں سمجھتے۔ میں کیا حضرت جی ہنے فرما رہا ہے سو نبی پاک دی امت کو مشرک ہو نہیں سکتا، نالے فرما رہا قبراں تے سجدہ شرک تے جڑا کر رہا وہ کون ہے؟ جڑے وہ تے مشرک نے تے میں کہ ہنے تہاڈا دعوت ختم ہو گیا نا، تہاڈے 7 گھنٹے محنت تے پانی پھر گیا کہ نبی پاک دی امت کوئی مشرک ہو نہیں سکتا تے جڑا سجدہ جناب قبر تے کر دے وہ شرک ہے تے جڑا کرنے والا مشرک تے ہویا آندے وہ قبر تے سجدہ جائز نہیں۔ پھر میں سوال کرنا اے تے ایویں ہی جویں کھڑیاں خاص تے چوک اندر ایک بندہ شراب دا مٹکا بھر کے نچوڑ کے بیٹھ جائے اور نال چھوٹے چھوٹے پیالے بھی رکھ کے بیٹھ جائے تے جیڑا بندہ شراب پین واسطے آیا انہوں چپ کر کے کہے با خاموشی نے اشارہ کرے با لین بنا لو، لین بنا کے پیالے بھر بھر کے دئی آئے، سارا دن شراب پیوائی آئے اور شام نو کہے تے میں تے کسی نے شراب پیوایا، لوگ آپ پہ ہی آ گئے سن تے پی گئے سن تے بندہ کہے بے وقوفا جے تو شراب پیوانا نہیں سی، شراب نچوڑیا کیوں؟ یہ شراب پیوانا تو نہیں سی چاہندا، شراب دا مٹکا بھریا کیوں؟ یہ شراب پیوانا نہیں سی تے شراب دا مٹکا بھر کے چوک تے بیٹھا کیوں؟ یہ شراب پیوانا نہیں سی نال مٹکے دے پیالے رکھے کیوں؟ یہ شراب پیوانا نہیں سارا دن بھر بھر کے پیالے دیندا کیوں رہیا؟ یہ قبر تے سجدہ کروانا نہیں سی قبر نو پختہ کیتا کیوں؟ جے قبر تے ہوتے سجدہ نشی کروانا تے قبر نو پختہ کیوں کیتے؟ اے پختہ کرنا اس بات دی دلیل ہے کہ تو جنہ مجاور بن کے بہنا چاہندہ سے قبر دے پوجا کروانا چاہندہ سے قبر والے دی جنہ پوجا عبادت کروا کے دی سور و پکار کروانا چاہندہ سے قرآن کی اعلان کردہ ہے فرما وَمَا يَسْتَوِ الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔ اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ میں تو کدے بھی نہیں کہندا کہ میرے کو اللہ دے خزانے نے میرے مصطفیٰ مشکل کشان نہیں، پھر اللہ دی زمین تے اور کون مشکل کشا ہو سکدے؟ جڑا مشکل کشا ہوندے اس تے مشکلات نہیں آنی جے میرے مصطفیٰ مشکل کشا ہوندے ربی اکبر دی قسم ہے آپ دے صحابہ حبشے وال ہجرت نہ کر دے، جے میرے مصطفیٰ مشکل کشا ہوندے آپ دے وجود تے گندی اوجری نہ سٹی جاندی، جے میرے مصطفیٰ مشکل کشا ہوندے آپ دے جناب آپ دے راستے تے روڑے کو کفار مکہ نہ ٹکا سکدے، جے آپ مشکل کشا ہوندے آپ دے گلے اندر جناب کپڑا پا کے آپ نو مکے دی گلیاں گھسیٹیا نہ جاندا، جے آپ مشکل کشا ہوندے طیف تے اندر جا کے زخمی نہ ہوندے، جے آپ مشکل کشا ہوندے آپ رات نو چھپ کے یا جناب اہل مکہ تو جناب چھپ کے ہاں جناب بے مدینے وال ہجرت نہ کر دے، جے آپ مشکل کشا ہوندے تے آپ اکھاں چوں
آنسو بہاندے بہاندے اے نہ فرماندے وقر ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. جی آپ مشکل کشا ہوندے تے آپ غار سور دی اندر چپ کے تن راتاں نہ گزار دے. جی آپ مشکل کشا ہوندے آپ دے دندان زخمی نہ ہوندے. جی آپ مشکل کشا ہوندے آپ دا چہرہ زخمی نہ ہوندا. جی آپ مشکل کشا ہوندے سمیہ دے دو ٹکڑے نہ کیتے جاندے. جی آپ مشکل کشا ہوندے بلال تے سینے تے پتھر نہ رکھے جاندے. جی آپ مشکل کشا ہوندے سیدنا حمزہ دی میت دے جناب ٹکڑے ٹکڑے نہ کیتے جاندے. جی آپ مشکل کشا ہوندے زہر آلود گوشت نہ کھاندے. جی آپ مشکل کشا حاجت روا ہوندے آپ دے صحابہ 70 قرآن دھوکے نال لے جا کے شہید نہ کیتا جاندا. جی آپ مشکل کشا حاجت روا نفع و نقصان دے مالک ہوندے آپ تے دکھ تے مصائب نہ آندے. جی آپ مشکل کشا ہوندے آپ دی بیٹی زینب نو نیزے نہ مارے جاندے. جی آپ مشکل کشا ہوندے آپ دے ہتھاں تے آپ دا بیٹا ابراہیم فوت نہ ہوندا. جی آپ مشکل کشا ہوندے دے آپ حاجت روا ہوندے آپ دی بیوی ام سیدہ خدیجہ اس دنیا تو جناب اس حالت دے اندر نہ جانی ہے کہ مصطفیٰ دے اکھاں چوں آنسو برس دے. جے میرے مصطفیٰ حاجت روا مشکل کشا ہوندے صدیقہ کائنات تے الزام نہ لگائے جاندے اور آپ 50 دن جناب وہی دے انتظار پریشان نہ رہندے. امی ایسا رو رو کے ہڈیاں دا ڈھانچہ نہ بن دیا لرزے نہ بخار نہ چڑھدا. جے میرے مصطفیٰ مشکل کشا ہوندے تے آپ تے سیدنا علی المرتضی رضوان رضی اللہ تعالیٰ تے دکھ تے مصائب نہ ہوندے. سنیے جے حضرت عیسیٰ بن مریم مشکل کشا ہوندے تے بار یہودیہ کے گھیرا نہ پاندے اور آپ نو زندہ سمان تے اٹھانے دی صورت نہ پیدا نہ ہوندی. جی آپ حضرت موسیٰ کلیم اللہ مشکل کشا ہوندے تے آپ تے دکھ تے مصائب و سفر جو ہجرت دا سفر ہے مدین طرف جان او مشکلات پیش نہ آنی. جی آدم مشکل کشا ہوندے کئی سال روندے نہ رہندے. یہ یوسف مشکل کشا ہوندے تے جیل دی سلاخان دے پیچھے نہ رہندے. یہ یعقوب علیہ السلام مشکل کشا ہوندے بیٹے دے فراق نہ روندے. یہ یونس مشکل کشا ہوندے مچھلی دے پیٹ اندر نہ جاندے. یہ ایوب مشکل کشا ہوندے دکھ و مصائب نہ ہوندے. جی امی ایسا مشکل کشا ہونی ہے انہاں تے تکلیف نہ ہوندی ہے. حضرت مریم مشکل کشا ہونی ہے یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا نہ کہنی ہے. جی حضرت صدیق مشکل کشا ہوندے تے جناب پریشانی تے عالم تے اندر میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہیں دکھ و مصائب نہ اٹھاندے. جو عمر فاروق مشکل کشا ہوندے ان دا قاتل چھپ کے حملہ نہ کردا. جو عثمان مشکل کشا ہوندے مدینے دے اپنے گھر وچ بند معصور نہ ہو جاندے. علی المرتضی مشکل کشا ہوندے عبدالرحمن ابن ملجم چھپ کے حملہ نہ کردا. میرے حسن مشکل کشا ہوندے زہر آپ نو نہ دیتا جاندا. میرے حسین مشکل کشا ہوندے کربلا دی اندر میرے حسین تے ظلم نہ ہوندا. حضرت مسلم بن عقیل مشکل کشا ہوندے کوفے وچ آپ تے ظلم نہ ہوندا. حضرت حر مشکل کشا ہوندے میدان کربلا وچ نہ کٹدے. علی اصغر علی اکبر جنہ مشکل کشا ہوندے ابو بکر عمر عثمان بن علی کربلا شہید نہ ہوندے. جے آل رسول مشکل کشا ہوندے ان تے دکھ تے مصائب نہ ہوندے. جے حضرت پیر عبد القادر چلانی مشکل کشا حاجت روا ہوندے اس دنیا تو نہ جاندے. جے حضرت علی حجویری مشکل کشا ہوندے اولاد تو خالی اس دنیا تو نہ جاندے. جے سارے مشکلات دے انہاں تے آئیاں نے اولیاء کرام ائمہ کرام آل رسول آل بیت اصحاب مصطفیٰ سارے انبیاء حتیٰ کہ امام الانبیاء تے اگر سارے دکھ مصائب آئے نے تو قرآن سچ کہندے علماء سو غلط بیانی کرتے نے کہ اللہ تو سوا کوئی اور بھی حاجت روا مشکل کشا ہے. ان حقائق دا اہل حدیث جناب کدے انکار نہیں ہونے دے گا. ان حقائق دا جو قرآن و حدیث تو پیغمبر دی سیرت دا آپ دی عظمت دے واقعات دا انکار نہیں ہونے دے گا اور عقیدہ بیان کرتا رہے گا کہ اگر یہ ساری ہستیاں مشکل کشا ہونی ہے مصائب و مشکلات انہیں نانی ہے اگر آئیاں نے اور حق بات ہے کہ مشکلات آئیاں نے پھر مانیے کہ حاجت روا بھی اللہ مشکل کشا بھی اللہ. قولوا قولی ھذا سورج چمکدا آیا چمکدا آیا آکے سارے جگ نو جگایا شرک بدعت نو جڑ مکایا شرک بدعت نو جڑ مکایا کیتا ذکر خدا سریام جند وچ دو ماں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نام نبی دے
وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پاسے ہن کینا ہی کینا یار رہ رات کی جینا چل ہن چلیے شہر مدینہ جتے یار نبی دے تمام جند وچ دو میماں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم